احساس ہی نہیں رہا، منکرات پھیل رہے ہیں، بے حیائی پھیل رہی ہے، بدعات پھیل رہی ہیں، رسومات کے تومار ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے آج کل شادیوں میں وہ سب آپ کو معلوم ہے۔ یہ سب ہو رہا ہے اور ہمارے جوں نہیں ریگ رہی ہمارے احساسات کے اوپر۔ معلوم ہوا کہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، ہم اس کے زمرے میں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمیں ایمان کی تجدید کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ حکم تو یہ ہے کہ پھر تو رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں۔ اب یہاں اس حدیث کی روح سے جو ایک اہم مسئلہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، بدقسمتی سے عام طور پر سنی مسلمانوں میں ایک خیال عام ہو گیا ہے، اور وہ خیال یہ ہے کہ اصحاب اقتدار بادشاہ وہ کتنے بھی فاسق ہوں، فاجر ہوں، کچھ بھی کریں، ظالم ہوں، ان کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ آپ کو کفر کا حکم نہ دے۔ اصل میں بعض روایات ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث جو اس مضمون کی ہیں کہ جب تک کفر بوا کا حکم نہ دیا جائے بغاوت نہیں ہو سکتی۔ ان احادیث کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوا، اور عام طور پر اہل سنت میں یہ خیال عام ہو گیا ہے۔ میں اسی کا نتیجہ دیکھ رہا ہوں، میرے لیے آج کل یہ مسئلہ بڑا ایک گہرے غور و فکر کا موجب ہو گیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ شیعہ سنیوں کے مقابلے میں پوری دنیا میں اگر تعداد دیکھیں 1/100 نہیں ہے، لیکن اس صدی میں اگر انقلاب برپا کیا تو شیعوں نے بادشاہت کا تختہ الٹا، جو بھی نظام انہوں نے قائم کیا اپنی فقہ کے مطابق نظام قائم کر لیا۔ پوری سنی ورلڈ، موریتانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک ایسی ایسی عظیم تحریکیں، جماعت اسلامی کی تحریک، تبلیغی جماعت کی تحریک، الاخوان المسلمون کی تحریک، لیکن کہیں بھی انقلاب کے کوئی آثار ابھی تک موجود نہیں، دور دور تک کوئی اثرات نہیں۔ آخر کوئی سبب ہے؟ اور طلب مسئلہ ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ سنی جو ہے یہ سن کیوں ہو کر رہ گیا ہے؟ کوئی نہ کوئی فکر کے اندر، سوچ کے اندر، نظریے کے اندر کوئی غلطی ہے۔ بات سمجھ لیجئے، آج جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں نے بڑا سینسیٹیو ایشو ہے، آج تک کبھی اس پر گفتگو نہیں کی ہے، لیکن کچھ دنوں سے شدت کے ساتھ میں سوچ رہا ہوں وجہ کیا ہے؟ جان ہی نہیں پڑتی، کہیں معلوم ہوتا مردہ ہے۔ معاشی مسئلے پر کھڑے ہو جائیں گے، سیاسی مسئلے پر کھڑے ہو جائیں گے، کسی کی ٹانگ گھسیٹنے کو جمع ہو جائیں گے، سینکڑوں لوگ جانے بھی دے دیں گے، لیکن کوئی آرگنائزڈ ایفرٹ اس دنیا میں، اسی دور میں ایرانیوں نے کر کے دکھا دیا۔ جو بھی ان کا دین ہے، جو بھی ان کی فقہ ہے، جو ان کے تصورات ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے کہ اس سے ہمیں کہاں کہاں اختلاف ہے، لیکن انہوں نے اس کو کر کے تو دکھایا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ بادشاہتیں چل رہی ہیں، ایک ایک محل اربوں ڈالر کا بنتا ہے، اور محل خالی پڑے رہتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کی جھلک دیکھنا نصیب نہیں ہوتا محل کو، سال میں زیادہ سے زیادہ بادشاہ سلامت 4-6 دن کے لیے آ جائیں گے بس، اور محل اربوں ڈالر کا بنا ہوا۔ جبکہ اسی ملک کے اندر جا کر دیکھیے آپ کو کہ بالکل حیوانوں کی طرح انسان رہتے ہوئے نظر آ جائیں گے، آپ بھیک مانگتے ہوئے لوگ نظر آ جائیں گے آپ، حاجیوں سے، اور جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں بچے جس طریقے سے لپٹ لپٹ کر مانگتے ہیں وہاں پہ اب بھی نقشہ موجود ہے۔ یہ حال کیا ہے؟ یہ نظام ہمارے ہاں کیوں نہیں بدل رہا؟ کہیں سے کوئی حرکت نہیں۔ خاص طور پر اس دنوں میں مجھ پر یہ سوچ بہت زیادہ طاری ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ جب یہ جہاد افغانستان بڑی شدت کے ساتھ چل رہا تھا، اب تو یہ کہ اس میں بہت سی صورتحال، بہرحال میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اب وہ یوں کہا جا سکتا ہے کوئی قابل رشک حالت میں نہیں ہے، لیکن میں آج سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ سال 2 سال پہلے روسیوں کے وہاں سے جانے سے پہلے جو شکل تھی، اس وقت ایک بات متواتر سننے میں آ رہی تھی کہ جہاد افغانستان کا فال آؤٹ، یہ جو ترکستانی ریاستیں ہیں رشیا کی، USSR کی، یہ سمرقند اور بخارا، یہ ریاستیں، ان میں بڑے اثرات پھیل رہے ہیں اس کے، ان میں اسلامی جذبات، دینی جذبات زندہ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ روس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور افغانستان میں جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے نتیجے میں ان تمام ریاستوں میں بغاوت ہو جائے گی۔
لیکن میں حیران ہوں، بغاوت ہوئی تو نمبر 1 یورپین کنٹریز میں ہوئی. ذرا گرفت کمزور پڑی ہے اگر رشیا کی، یورپ کے اندر ایک ملک، دوسرا ملک، تیسرا ملک، چوتھا ملک، انہوں نے بند توڑ دیے، کھڑے ہو گئے. پھر یہ کہ روس کی جو اپنی ریاستیں ہیں، بالٹک سٹیٹس کے اندر، لوتھیانا وغیرہ کے اندر بغاوت ہو گئی. جا کر گورباچوف نے معافیاں مانگی ہیں، خوشامدیں کی ہیں. خدا کے لیے ہم روسی دستور کے اندر سیسیشن کے لیے پروویژن پیدا کر دیتے ہیں، اس وقت جو ہے علیحدہ نہ ہو. آئندہ کے کسی مرحلے کے لیے باقاعدہ ہم دستوری راستہ کھول دیں گے. لیکن کہا نہیں، اس کے بعد اگر کوئی بغاوت ہوئی تو آذربائیجان میں ہوئی ہے، جہاں شیعہ مسلمان آباد. یہ سنی ساری ریاستیں سن پڑی ہوئی ہیں، ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے کہیں سے، نہ سمرقند سے، نہ بخارا سے، کہیں سے کوئی خبر نہیں، کوئی حرکت نہیں. اس کی وجہ یہی ہے، میں نے جہاں تک غور کیا، سنی اسلام میں کچھ علماء نے اس خیال کو عام کر دیا ہے کہ حاکموں کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی. حاکم چاہے کیسا بھی ہو، جب تک کفر کا حکم آپ کو نہیں دیتا آپ بغاوت نہیں کر سکتے. وہ اپنے محل میں شراب نوشی کرتا ہو، بدماشی کرتا ہو، کرتا رہے، لیکن بغاوت صرف اس وقت ہوگی جب آپ کو کفر کا حکم دے. اس خیال نے سنی کانسیپٹ جو ہے اس کے اندر ایک طرح کا پیسو انداز پیدا کر دیا ہے. وہ ایکٹیو انداز جو چیلنج کرنے والا انداز ہے وہ آج ہمیں پورے سنی ورلڈ میں کہیں نظر نہیں آ رہا. حالانکہ اب نوٹ کیجئے، یہ حدیث بھی تو موجود ہے، من جاہدہم بیدہ فہو مومن. لیکن یہ کہ ہوتا کیا ہے احادیث کے ضمن میں، جیسے قرآن مجید میں ایک آیت آپ لے لیں، دوسری آیتیں چھوڑ دیں تو آپ کا راستہ جو ہے ٹیڑھا ہو جائے گا. ہر شخص کو دیکھنا ہے اس مضمون میں کون کون سی آیتیں آئی ہیں، کہاں کہاں آئی ہیں، ورنہ تو یہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، انتم سکارا چھوڑ دیجئے تو نماز کے قریب نہ جائیے. حدیث میں جہاں وہ حدیث موجود ہے کہ جب تک وہ کفر کا حکم نہ دے بغاوت نہیں کر سکتے، وہاں یہ حدیثیں بھی تو موجود ہیں کہ جب وہ لوگ ہوں برسر کار کہ جو یفعلون ما لا یؤمرون ویقولون ما لا یفعلون فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن. یہ جہاد بالید کس شے کا نام ہے؟ اگر بغاوت نہیں ہو سکتی، اگر ان کے اختیار کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تو یہ الفاظ حضور نے کیوں استعمال کیے؟ من جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل. اپنی اس گفتگو کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں امام ابو حنیفہ کا مسلک بیان کر کے. امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے، یہ اصل میں ہمارے ہاں عام طور پر اہل حدیث علماء نے اس فکر کو عام کر دیا ہے. امام صاحب کا موقف یہ ہے کہ فاسق و فاجر حکمرانوں کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے. پہلے سمجھانے کی کوشش کیجئے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر زبانی طور پر کیجئے. فإن لم یأتمر، اگر اس کا اثر نہ ہو فبالسیف، تو پھر تلوار کے ذریعے سے انہیں سیدھا کیجئے. یہ موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. فقہ حنفی کے اندر اس بات کی اجازت موجود ہے، اگرچہ امام صاحب نے اس کے لیے ایک شرط عائد کی ہے، طاقت اتنی ہو جانی چاہیے کہ کامیابی یقینی ہو جائے. یہ نہیں کہ چند آدمی کھڑے ہوں، نعرہ لگائیں، پھانسی چڑھ جائیں، بات ختم ہو جائے. پہلے طاقت پیدا کیجئے، دعوت کے ذریعے، تنظیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے آپ ایسی طاقت فراہم کر لیں. پھر یہ ہے کہ بغاوت کی بھی اجازت موجود ہے، بغاوت حرام نہیں ہے ہمارے دین میں. یہ بات جو ہے اس حدیث کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے. اور یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ موقف ہے، عام طور پر بعض احادیث کے ذریعے سے اور بعض احادیث کے حوالے سے خاص طور پر اہل حدیث علماء نے جس چیز کو عام کر دیا ہے وہ در حقیقت کوئی متفق علیہ چیز نہیں ہے ہمارے ہاں، بلکہ امام ابو حنیفہ کا موقف یہ کتاب و سنت سے اقرب ہے، نزدیک تر ہے. اور یہ حدیث آج آپ کے پاس متن اس کا موجود ہے، آپ اس کو لے جائیے، غور کیجئے، سوچئے، گفتگو کیجئے کہ جب یہ صورت پیدا ہو جائے کہ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، جب ایسے لوگ ہوں جو کہتے کچھ اور ہوں، کرتے کچھ اور ہوں، کرتے وہ ہوں جس کا حکم نہ ملا ہو، تو فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل.